آج ہم سرکار سید محمد وجیہ السیمہ عرفانی چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا روضہ مبارک سندر شریف میں ہے، ان کے عرس کے مبارک کے موقع پر تو ہم ان کی حالات زندگی مختصر سی، کوئی ایسا لب نہیں ہے دنیا میں جو ان کی بیان کر سکے، ان کی تعریف کر سکے۔ جو ان کا مقام ہے وہ مقام کسی کو آج تک ملا ہی نہیں اور نہ مل سکے گا۔ 350 سال پہلے اور 400 سال آگے سرکار خود اپنی حیات مبارکہ میں بیان فرما گئے کہ کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوگا۔ ابھی دنیا اس کا تجزیہ کر رہی ہے، اس کا ابھی اندازہ لگا رہی ہے کون سی ہستی اس دنیا میں تشریف لائی اور اس نے کیا کیا کام کیا۔ تو جب دنیا دیکھتی رہے گی، باتیں کھلتی رہیں گی، معلوم ہوگا کہ کون سی ہستی رہ کے چلے گی، ہم ان کی زیارت ہی نہ کر سکیں۔ ایسی ہستی کا آج ہم ذکر کرنے لگے ہیں۔ گزشتہ 700-750 سال کے عرصہ میں بڑے صغیر پاک و ہند میں سلسلہ چشتیہ کی سینکڑوں درگاہیں قائم ہوئیں۔ حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی کے ہاں سے 2 بڑی درگاہیں قائم ہوئیں، ایک خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور جن سے پنجاب میں کے علاقے میں سلسلہ چشتیہ پھیلا، اور دوسری درگاہ بریلی شریف حضرت شاہ نیاز بے نیاز جو کہ حضرت خواجہ فخر پاک کے خلیفہ تھے قائم ہوئیں، اور ان کے اس سلسلے سے چشتیہ سلسلہ پھیلا۔ موجودہ دور میں سرکار سید محمد وجیہ السیمہ عرفانی چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پیر و مرشد میرے، ان کا شمار ان اہل حق میں ہوتا ہے جنہوں نے اللہ کے راستے کے نور سے لوگوں کو آشنا کیا اور انہیں صراط مستقیم دکھایا۔ سرکار بابا 4 اکتوبر 1920 کو گاؤں لودھن تحصیل گوجرگاں ضلع راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام آپ کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خواب میں آ کر آپ کے دادا فضل اللہ صاحب کو رحمۃ اللہ تعالیٰ کو دیا کہ یہ آپ کے ہاں پوتا پیدا ہونے والا ہے، آپ اس کا نام یہ رکھیے گا۔ جب وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ خواب میں پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ اس طرح انہوں نے خواب میں بشارت دی، اور واقعی جب پوتا پیدا ہوا آپ نے ان کا نام سید محمد وجیہ السیمہ عرفانی رکھا۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں، سارا گھرانہ اپنے زمانہ کے عظیم مشائخ طریقت اور عالم دین سے بھرا پڑا ہے۔ آپ کی نے ناظرہ کی تعلیم قرآن مجید 4 سال کی عمر میں مکمل کر لی، حفظ قرآن 9 سال کی عمر میں آپ نے کر لیا۔ یہ ہے آپ کی شان، یہ آپ کا بچپن سے ہی یعنی مادرزاد بلی ہونا ثابت ہے اس سے کہ درس نظامی کا کورس جو 14 سال میں ہوتا تھا اس دور میں آپ نے 7 سال میں کر لیا۔ ہاں، اور لاہور آپ 14 سال کی عمر میں تشریف لے آئے تھے گاؤں سے اپنے، اور دین کی تبلیغ کا بہت بہت دور تک آپ نے سفر کیا۔ ہاں، جیسے حدیث مبارک ہے نا، ہم نے علم کو سفر میں چھپا رکھا ہے، تو آپ نے بہت علم حاصل کیا سفر میں، FA BA MA اعلیٰ آزادی طریقے سے پاس کیے، اور علم جفر علم لدنی غرض تمام دنیاوی اور دینی علوم میں یکتا تھے۔ 1937 میں جب حضرت علامہ اقبال ابھی بیمار تھے اور ان کے وصال کا ٹائم تھا، یعنی آخری ایام تھے ان کے، تو بابا صاحب ان سے ملے، سرکار سید محمد وجیہ السیمہ عرفانی چشتی کی ان سے ملاقات ہوئی، آپ تشریف لے گئے ملاقات۔ تحریک پاکستان میں تو قائد اعظم کے ساتھ ساتھ رہے نا، ہاں، اپنی ہستی فنا کر دی پاکستان بنانے میں، شب و روز ساتھ رہے، اور آپ نے زیادہ تر اپنا شعبہ صحافت سے جوائن کیا۔ جب حضرت لیاقت علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ شہید ہوئے تو اس وقت آپ فوٹوگرافری کر رہے تھے، صحافت میں وابستہ تھے۔ اس وقت آپ نے لیاقت علی خان کی فل کوریج کی، BBC نے آپ کے حوالے سے خبر نشر کی پوری دنیا میں کہ آپ نے شہید ملت لیاقت علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ کا شہادت کا خبر دی، آپ کے حوالے سے خبر پوری دنیا میں گئی۔ ہاں جی، آپ نے ریڈیو سے ہمیشہ وابستہ رہے آخری وقت تک، تفہیم دین یا تذکرہ کے حوالے سے وہ مختلف پروگرام، دینی پروگرام آپ نے فی سبیل اللہ کیے، کوئی اس کی اجرت نہیں لی۔ ہاں، آپ نے دین کو بھیجا نہیں، اپنا ذریعہ معاش نہیں بنایا، آپ نے ریڈیو پاکستان سے آپ وابستہ رہے۔ بڑی خدمات ہیں آپ کی دین کے معاملے میں۔ ٹی وی جب شروع ہوا، ابھی شروع ہی ہوا تو آپ ارلی لوگوں میں ہیں، ہاں بالکل شروع کے لوگوں میں۔ آپ نے نا انگریزی کی خبروں کا ترجمہ، اردو کی خبروں کا ترجمہ، یعنی خبروں کا ترجمہ آپ نے، یعنی 1964 کی بات ہے، 1978 میں شالیمار ریکارڈنگ کمپنی میں آپ نے جا کر یہاں سے لاہور سے اسلام آباد گئے، قاری غلام رسول صاحب ساتھ تھے، آپ نے کوئی اجرت نہیں لی،
اور آپ نے 40 دن کے اندر قرآن مجید کا اپنی زبان مبارک سے ترجمہ فرمایا اور قاری گمرام رسول نے تلاوت کی، جو آج بھی موجود ہے اور اس کو کتابی شکل دے دی گئی ہے، رجسٹرڈ ہو گیا قرآن مجید عرفان قرآن۔ تو اسی طرح سے اس کے علاوہ احادیث مبارکہ، کشف المحجوب، فوائد الفوائد کے ترجمے کیے، آپ نے 6 زبانوں میں شاعری فرمائی ہے۔ ہاں، خاص طور پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شاعری کرتے تھے، عبادات میں رات شب و روز ایسے مصروف رہتے تھے کہ اپنے تن دن کی ہوش نہیں رہتی تھی، آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا، اتنی آپ نوافل پڑھتے تھے۔ شب داری کا عالم عجیب عالم تھا، آپ کو چاروں سلاسل سے خرقہ خلافت عطا ہوئے، لیکن زیادہ تر چشتی میں آپ نے لوگوں کو بیعت کیا۔ آپ عالم با عمل، عالم با کمال، صوفی با صفا، مقرر اور شیریں با بیان، اعلیٰ پائے کے مصنف و ادیب، مدبر و مفکر، عظیم شاعر اور روحانیت میں اپنے زمانہ کے غوث تھے۔ آپ ہم جہت شخصیت کے مالک تھے، آپ ہمیشہ اخلاق اور کردار کی پختگی اور اصول تعلیم پر زور دیتے۔ نوجوانوں کو خاص طور پہ درس تعلیم کے اثناء میں آپ مشورہ دیتے، بیٹا آج کل کوئی دوسری کتاب نہیں پڑھنی، ہاں تعلیم کے علاوہ کوئی دوسری چیز میں حصہ نہیں لینا، مذہبی کتب پڑھنے سے بچاتے تھے، پرہیز کراتے تھے، اور پیروں فقیروں کے پاس جانے سے منع فرماتے تھے۔ آپ دم پھونک اور تعویذ گنڈے اور توہمات سے بھی منع فرماتے تھے۔ آپ اپنی محافل میں ایک طویل عرصہ تک لوگوں کو قرآن و حدیث کی درس دیتے رہے۔ ذکر خواجگان، سلسلہ چشتیہ کا ذکر، فضا حق فرید اور یا خواجہ غریب نواز کے نعروں سے گونج اٹھتی۔ اسی اثناء میں 6 شعبان کو آپ کا وصال ہوا، 1411 ہجری، 22 فروری 1991 جمعے کا دن تھا۔ بوقت وصال آپ باوضو تھے، درود شریف تھا۔ وہ عجیب ایک علیحدہ کہانی ہے، وہ ایک علیحدہ داستان ہے کہ آپ نے اپنے وصال سے پہلے لوگوں کو اطلاع دے دی، کہ خواب میں لوگوں کو اطلاع دی گئی، جن میں میں بھی شامل ہوں۔ مجھے بھی خواب میں آپ نے اطلاع دی کہ میرا وصال قریب ہے اور میرے جنازے میں تشریف لائیں۔ آپ اسی اپنے ٹینیور میں جب آپ میں حافل لیتے تھے، ابھی اس طرح سے دینی سلسلے کی خدمات انجام دے رہے تھے، اجمیر شریف، یعنی 1960 کی بات ہے یہ، کہ 1960 میں آپ کو اجمیر شریف حاضری کا اتفاق ہوا، وہاں سے حاضری کا بلاوا آیا، خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور وہاں سجادہ نشین حضرت خواجہ سید محمد تقی شاہ چشتی المعروف سید عزیز میاں، جو کہ شاعری راز بریلوی کے نام سے کرتے تھے، ہاں وہاں موجود تھے۔ وہ وہاں اپنے مریدوں کی محفل لے رہے تھے۔ مرشد گرامی سرکار سید محمد وجیہ السیما عرفانی چشتی بھی ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئے، تو ان کی نگاہ پڑ گئی عزیز میاں، سید عزیز میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ کی، جو وہاں کے گدی کے وارث تھے، مسند نشین تھے وہاں، اور ان کی نگاہ پڑ گئی حضور پر، بابا عرفانی پر۔ انہوں نے کہا لاہور سے عرفانی بابا بھی آئے ہوئے ہیں، کیا بات ہے، کیا خوب کلام کہتے ہیں، کیونکہ ان کی شاعری کے، ان کے تصوف کے شعروں کے اور ان کے روحانیت کے بڑے ڈنکے بج رہے تھے پوری ورلڈ میں، پوری دنیا میں۔ تو انہوں نے کہا کلام سنانے کے لیے انہوں نے فرمائش کر دی محفل میں ہی۔ عزیز میاں نے کہا کہ کیا بات، اچھا ہو کہ آپ ہمیں کلام اپنا سنائیں۔ تو سرکار سید محمد وجیہ السیما عرفانی چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ ہاتھ آ گئی ہے خواجہ کی درگاہ، الحمدللہ الحمدللہ اپنا کلام یہ سنایا، اور پھر تو حضرت عزیز میاں پہ وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ تو قوال مبارک میاں نے، جو تھے قوال، مزاج شیخ کو سمجھتے ہوئے فوراً سما کے بعد حضرت عزیز میاں نے حضرت عرفانی کا ہاتھ پکڑا اور اندر معاجہ شریف میں حضرت خواجہ خواجگان کے حضور پیش کر دیا۔ ان کو آگے بٹھا کر خود پیچھے بیٹھ گئے، اور وہاں آپ کو حضرت عزیز میاں نے بیعت فرمایا اور ساتھ ہی چشتیہ سلسلہ کا خلافت عطا فرمایا۔ یہاں مرشد گرامی سرکار سید محمد وجیہ السیما عرفانی چشتی کھڑے ہو گئے وہاں، اتنا، یعنی انہوں نے یہ کہا عزیز میاں نے کہ یا خواجہ غریب نواز، میرا تو بس اتنا ہی کام تھا انہیں آپ کی بارگاہ میں، آپ جانے آگے خواجہ غریب نواز اور یہ عرفانی بابا جانے، ہاں اتنا ہی کام تھا۔ اس کے بعد آپ وہاں کھڑے رہے رات بھر، آپ نے وہاں اور عصا مبارک دیا ان کے ہاتھ میں، اور سرانے کھڑے رہے، دروازے بند ہو گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں لگا۔ یہ واقعہ انہوں نے میں دو بدو سامنے محفل میں بیٹھ کے میں نے اپنے مرشد گرامی سے سنا ہے، جو انہوں نے سنایا کہ رات کو دروازے بند ہو گئے، جب صبح انہوں نے دروازے کھولے تو میں وہاں موجود تھا، جبکہ رات کا یہ قانون ہے کہ کوئی بھی وہاں اندر نہیں رہ سکتا، ہاں خواجہ علی کے ہاں مرکز مبارک پہ۔
تو جب یہ باہر نکلے تو ایک درویش نے انہیں دیکھ لیا، اور اس درویش نے انہیں دیکھ کے کہا کہ یہ کہاں سے اندر آ گیا، یہ تو ہزار لوگوں میں شور مچا۔ انہوں نے کہا اس وقت پھر یہ باہر نکل کے ایک طرف بیٹھ گئے، اور اس طرح سے جاری رہا، اور آپ نے پھر باہر جا کے پھر یہ کلام لکھا، یہ غنچۂ شوق، غنچۂ شوق لگا ہے کھلنے، پھر تجھے یاد کیا ہے دل نے۔ یہ انہوں نے پھر کلام لکھا، جو حضرت مہندی حسن نے یہ کلام پاکستان کے نامور گلوکار نے یہ پڑھا، اور یہ اقوام متحدہ میں بھی کلام پڑھا گیا۔ یہ اس موقع کی مناسبت سے کہ ہم تو چپ چاپ گئے تھے ملنے، جانے کب جان لیا محفل نے، تو آپ نے یہ کلام لکھا ہے، پوری غزل لکھی ہے آپ نے اس وقت۔ یہ اسی پہ مہندی حسن پوری دنیا میں مشہور ہوئے، اور ان کو غزل میں مقام ملا اس کے۔ تو آپ نے دو بدو، بابا فرماتے ہیں میری دو بدو خواجہ غریب نواز سے رات کو ملاقات ہوئی، بات ہوئی۔ ہاں، ان دربار شریف میں موجود لوگ اور درویش حضرات آپ کو مبارک باتیں دیتے رہے۔ درویشوں نے بتایا کہ ایسا واقعہ تو صدیوں بعد ہوتا ہے۔ بعد میں وہاں موجود لوگوں نے آپ کو گلاب کے پھولوں سے بھر دیا۔ اس پورے معاملہ کے دوران آپ کے مرشد سرکار سید عزیز میاں آپ کے ساتھ ساتھ رہے۔ بعد میں وہاں محفل سما پیش کی گئی۔ عرفانی بابا سرکار فرماتے ہیں کہ جب قوال اس شعر پہ پہنچا، مظہر جلوہ گاہ نور قدم بے نشاں نشاں معین الدین، تو میں نے حضور خواجہ خواجگان کو مجسم نور عالم وجد میں دیکھا۔ اس تمام معاملے کو جو حضور خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں وقوع پذیر ہوا، آپ نے اپنی ایک غزل وہی غنچۂ شوق لگا ہے کھلنے یہ لکھی آپ نے۔ آپ کی محفل کا آغاز 1964 عیسوی کے لگ بھگ ہوا۔ پھر دنیا تھی کہ ٹوٹ پڑی محفلوں میں، جو آتا تھا اس کی دعا قبول ہوتی تھی، جو بھی آتا تھا اس کی دعا قبول ہوتی تھی۔ چلتے پھرتے محفل، وہاں پہ اپنے شملہ پہاڑی میں محفل، ریڈیو پاکستان کے باہر چائے کے کنٹین پہ محفل، مختلف جگہوں پر آپ محفل لیتے رہے۔ پھر آخر پر یہ 70F سے پھر محفلیں شروع ہو گئیں باقاعدگی سے وہاں پہ۔ یہ میں نہیں، ایک دنیا اتنے لاکھوں ان کے مرید ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، میں ادنا سا یہ میرے کندھے پہ قرض ہے، یہ بوجھ ہے ان کا کہ میں ان کا دن ہے عرس مبارک کا، اور میں یہ پیش کروں، یہ سعادت اللہ مجھے نصیب کرے کہ میں ان کی چند باتیں، وہ تو اتنی باتیں ہیں کہ کتابیں بھر جائیں اور پھر ان کی باتیں نہ ختم ہوں۔ وہ احسانات کر گئے اس دنیا پہ ان لوگوں پر۔ یہ میں نے شہزاد حسین زیدی میرا نام ہے، میں نے خود دیکھا کہ میرے مرشد کی پیشانی سے 14ویں رات کے چاند کی روشنی طلوع ہوتی تھی، اور سورج آپ کے رخساروں کی روشنی میں چھپتا تھا۔ آخری لمحہ میں، یعنی ایسا موقع تھا، آخری وقت بھی میں موجود تھا، 22 فروری کی شام تھی، اور ہم رات کے 10 بجے ان کو لحد میں اتار رہے تھے۔ چہرہ اقدس، روشن چہرہ اقدس کہ عالم یہ تھا کہ اس میں قطن مبالغہ رائے نہیں میں کہوں گا کہ نور کی لاٹیں پھوٹ رہی تھی قبر میں اتارتے ہوئے، انہیں لحد میں اتارتے ہوئے، اور اوپر آسمان چھٹی شریف کا چاند، اور نیچے وہ روشنی ان کے اوپر، آسمان کی روشنی مدھم نظر آ رہی تھی، ان کا چہرہ اقدس کی روشنی اس سے زیادہ تھی۔ آپ کی حق پرستانہ زندگی نے روحوں کو تازگی بخشی، دلوں کو اللہ اور رسول کے عشق حقیقی کی لذت سے آشنا کیا۔ آپ نے گمراہ انسانوں، اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تاریک دلوں میں نور حق کا اجالا کیا۔ آپ توحید الہی کا بول بالا کیا۔ آپ نے سلوک اور راہ حق کی تعلیمات دی جاتی تھی۔ اس قرآن مجید کی محفل پاک میں بیٹھ کر ابھی ہم سوچتے ہی تھے تو کام ہو جاتا تھا۔ یہ مشہور ہے بات۔ یہی 6 رجب جب خواجہ علی عرس مبارک ہوا تو اس کے بعد آپ اکثر پوچھتے تھے، یعنی یہ 1411 کی بات ہے ہجری کی، اور 1991 کی بات ہے کہ حضور جب 6 رجب کا خواجہ غریب نواز کا عرس منایا گیا، محفل سما ہوئی لاہور میں، ماڈل ٹاؤن میں، وہ جو جہاں آج کل شادی ہال وہاں پہ ڈاکخانے کے پاس، وہاں پہ محفل سما ہوئی، میں بھی موجود تھا، اور بڑی بھرپور محفل سما تھی، لاکھوں لوگ موجود تھے اس میں۔ تو یہ کس کو پتا تھا کہ وہاں ابھی مہینہ بھی نہیں ہوگا تو وصال ہو جائے گا۔ تو آپ نے اداس سے رہنے لگے، اور آپ نے لوگوں سے بھی پوچھا کہ کون سا دن رکھا جائے، وصال کا بلاوا آ رہا ہے اللہ کے ہاں سے، اور پوچھا جا رہا ہے آپ کون سے دن واپس تشریف لائیں گے۔ یہ آپ کا میں چشمدید گواہ ہوں۔ آپ نے لوگوں سے محفل میں، تو لوگ اداس ہو گئے، لوگ رونے لگے، پھر آپ نے لطیفہ سنانا شروع کر دیا، بات ٹل گئی۔ پھر آپ نے ایک دن پھر یہ ذکر چھیڑ دیا، بیٹے دن رکھیں، جمعے کا دن کیسا ہے، 6 تاریخ ہو تو چاند کی کیسی ہے، یعنی سارا کچھ اس طرح سے۔ تو ابھی یعنی یہ چلی رہی تھی بات کہ ایک رات میرے خواب میں بابا سرکار تشریف لائے، اور میں نے
دیکھا کہ وہ اپنے وصال کی دعوت دے رہے، میں بڑا رویا، بڑا اداس ہوا، اور میں نے جا کے بابا صاحب سے ڈائریکٹ ہی بتا دیا کہ ایسے ایسے، میں نے دوستوں سے ذکر کیا، دوستوں نے کہا ہمیں بھی آئے ہیں، یعنی بہت دوستوں کو بابا صاحب نے اپنے جنازے کی دعوت دی۔ اندازہ لگائیے آپ کیا مقام تھا ان کا۔ ہاں، ان کا مقام یہیں سے، اتنی ان کے بارے میں باتیں ہیں، اتنے ان کے واقعات ہیں، اتنی ان کا کرم نوازیاں ہیں، ان کی اتنی مہربانیاں ہیں عوام پہ، لوگوں پہ، اللہ کی مخلوق پہ، کہ میں لکھنے بیٹھوں تو بہت موٹی کتاب چاہیے۔ ہاں، میرے سینے میں شاید میں ایسے ہی لے کے چلا جاؤں اس دنیا سے، کوئی ذریعہ نہیں بن سکا کہ میں ان کی کتاب بنا دوں کسی طرح سے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے لوگوں ایسی بھی ہستیاں اس دنیا میں آ کے رہ کے چلی گئی ایک لمحہ میں۔ یعنی ابھی ان کا جب جنازہ پڑھا جا رہا تھا نا، تو جو جنازہ پڑھا رہا تھا تو اس نے یہ اعلان کیا، اس شخص نے، سعید صاحب نے، کہ آج ہم اس ایسے شخص کا نماز جنازہ پڑھنے لگے جس کے لب ہلنے کا اللہ انتظار کرتا تھا کہ یہ لب ہلائیں تو میں پورا کروں۔ ہاں، یہ آپ نے جگہ تک جا کے نشان لگایا، یہ اس جگہ ہے۔ ہاں، نہر کا کنارہ پسند فرمایا آپ نے جا کے، یعنی اندازہ لگائیں صحت کا اتنا اچھا عالم تھا کہ ابھی ایک ہفتہ تھا وصال میں، آپ نے سیر کے لیے چانگا مانگا گئے، موجوداڑو گئے، سیریں کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، اگر کوئی بیمار ہو، یعنی ایوری تھنگ واز اوکے، حالانکہ آگے پیچھے کوئی بیمار بھی ہوتے تھے، مگر وہ تو ان دنوں میں تو A1 تھے بابا سرکار۔ اور جب آخری محفل ہوئی جمعرات کو، آپ نے سب سامان اٹھوایا اور بس کہنے کے بیٹے اب جیسے اللہ کی مرضی، ہاں ہم نہیں ہوں گے، کوئی ہمسا ہوگا، یہ اس طرح کا شعر پڑا میں آخری محفل میں۔ تو میں جب وہاں سے نکلا تو بابا سرکار پیچھے تک بہت دور تک مجھے دیکھتے چلے گئے، میں گیٹ 70F کا پار کیا، مجھے دیکھ رہے تھے اور بہت دعائیں دے رہے تھے۔ آخری ملاقات تھی یہ میری، میں نے پھر مڑ کے دیکھا بابا سرکار کو، کیونکہ مجھے بھی خواب آ ہی چکا تھا۔ میں نے کہا یہ تو یہ وصال کے بعد ان کے پتہ چلا کہ اتنے لوگوں کے گھر کے چولہے انہوں نے جلا رکھے تھے۔ ہاں، یعنی کبھی زندگی بھر نہیں پتہ لگا کہ وہ اتنی عظیم ہستی ہیں کہ جن کی وجہ سے اتنے لوگوں کے گھر کا خرچہ چل رہا ہے بابا سرکار کے۔ اور اسی طرح بعد میں پتہ چلا کہ 40 حج انہوں نے کیے، اور کسی کو نہیں پتا انہوں نے 41واں حج جب کیا انہوں نے آخری، تو انہوں نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے خواب میں آئے، انہوں نے کہا میں نے منت مانی تھی اور میری زندگی نے میرے ساتھ وفا نہیں کی، تو میرا یہ منت رہ گئی کہ انہوں نے منت مانی تھی کہ پاکستان بن جائے گا تو میں پاکستان کے نام کا حج کروں گا۔ تو قائد اعظم نے کہا آپ میری جگہ سے، یہ میری جگہ آپ اس کا حج کریں، یہ میری منت پوری کر دیں۔ تو سرکار سید محمد وجیہ السیما عرفانی چشتی پیر و مرشد نے، قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھی جو تھے ان کے، یہ تو انہوں نے ان کے نام کا حج کیا 41واں، ورنہ اپنی کبھی نماز روزہ زکوٰۃ حج کبھی اس کی نمائش نہ ہمیں کرنے دیتے تھے، ہاں نہ میں نے جب اپنی وائف کو وہاں بیعت کروایا بابا سرکار کے ہاں، تو انہوں نے سبق دیتے تھے ہر ایک کو، درود شریف، کلمہ طیبہ اور جو بھی کچھ بتانا ہوتا تھا کہ یہ پڑھنا ہے یہ پڑھنا، تو ان کو کچھ نہیں بتایا، یعنی عورتیں تو وہاں آ ہی نہیں نہ سکتی تھیں، نہ بچے نہ عورتیں ان کی محفل میں، نہ آج جو سندر شریف میں محفلیں ہو رہی ہیں، بابا سرکار کا تو کام ان کی آل اولاد چلا رہی ہے، بحمد تعالیٰ لاکھوں لوگ آتے ہیں وہاں سندر شریف میں، رونقیں لگی ہوئی ہیں، اسی طرح ان کے دم قدم سے بابا سرکار کے، ان کی آل اولاد سلامت رہے اللہ کرے، اور چڑھے اور اونچا اللہ انہیں ترقی عطا فرمائے ان کی آل اولاد کو۔ تو وہ جب انہوں نے بیعت کیا تو میری وائف کو انہوں نے کوئی چیز نہیں، یعنی مجھے کہا کہ جا کے انہیں یہ کہہ دینا میں نے بیعت کر لیا بحمدی تعالیٰ، بس ہم ہی بیعت کراتے تھے، مرد عورتوں کو کراتے تھے وہیں پیش ہو کے خود مرد۔ تو وہ نا فرمانے لگے کہ میں نے کہا حضور وہ وائف کو کچھ نہیں پڑھنے کو آپ نے دینا، صرف قرآن شریف پڑھنے کے لیے بتایا بس، اور وہ بھی جب بھی ٹائم ہو۔ تو آپ ارشاد فرمانے لگے کہ بیٹے انہوں نے صبح کو آپ کے ابو جی کو چائے دینی ہوتی ہے، ہاں اس لیے انہیں نہیں دینا یہ سبق، نا ان کو بہت بڑی ان کی ڈیوٹی ہے۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا، یہ تو ہمارے صرف گھر کا معاملہ ہے، کسی باہر والے کو پتہ ہی نہیں سوائے اللہ کے یا میری وائف کے یا مجھے پتہ ہے۔ تو یعنی پہلے دن سے جب سے میری وائف شادی ہو کے آئی میرے ساتھ، تو وہ امی تو تھی نہیں، امی کا تو بچپن میں وصال ہو گیا تھا، تو میری وائف نے ہی انہی کی وجہ سے، ابو کی وجہ سے میں نے شادی کی تھی۔ تو وائف نے ڈیوٹی ایسی سنبھالی کہ میں بھی سو رہا ہوتا تھا تو وہ چائے ان کے مسلے پہ رکھ کے آتی تھی، یعنی آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، یعنی 104 بخار بھی تھا نا میری وائف کو، اس نے تب بھی انہیں نا ان کے مسلے پہ اس نے
چائے ضرور رکھنی ہے۔ تو یہ بابا صاحب کو کیسے پتہ لگا میں سوچ، تو اس طرح کی کھایا پیا کی باتیں، کیا کھایا، کوئی آیا تو بابا بتا دیتے تھے بیٹے آپ نے بھیا کباب نہیں ماڈل ٹاؤن والا، آپ نے اس کے کباب کھائے تھے، اس سے پیٹ خراب ہوا ہے۔ یعنی ہر ایک چیز بتا دیتے تھے، گزرے ہوئے آنے والے واقعات بتا دیتے تھے بابا جی۔ کوئی بیمار ہوا ہے، کوئی پڑھا کے تو کہتے ہیں یہ فلاں وظیفہ آپ نے پڑھا نا آپ نے سورہ یاسین اتنی دفعہ پڑھنا ہے روزانہ۔ بیٹے چلے نہیں کارا کرتے، ویسے پڑھ سکتے ہیں پورا قرآن شریف جیسے مرضی، مگر یہ چلے بیٹا اس کے اثرات ہوتے ہیں، ہاں اس سے نہ پڑھنے سے کام خراب ہو جاتے ہیں، طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ کوئی گرم، آپ کا مزاج بھی گرم، اوپر سے آپ نے چلا بھی گرم پڑھا، تو دونوں چیزیں گرم گرم مل گئیں تو بیٹے کام تو خراب ہونا ہی تھا نا۔ اسی طرح ایک دفعہ فیصل آباد میں محفل ہو رہی تھی، وہاں پہ سالگرہ تھی 13 مارچ کی، یعنی 13 مارچ کو سالگرہ مناتے تھے، یہ بیعت اس دن سے شروع ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ وہاں پہ سب کھڑے تھے دوست، سالگرہ کا کیک کاٹا گیا، کھانا پینا شروع۔ آپ نے ایک طرف اشارہ کیا یہ سموسے، یہ کون لایا سموسے؟ آپ نے اخبار پھاڑا اس کا، کہا اس میں تو ہر سموسے میں ایک تعویذ ہے، کھولو ذرا، دیکھا تو ہر سموسے میں ایک تعویذ، پکڑو اسے کون لایا؟ دیکھا پتہ کیا تو بندہ بھاگا، وہ دو اس کے پیچھے بھاگے، اس کو پکڑ کے لے آئے اس بندے کو۔ بابا سرکار نے پوچھا اس سے آپ نے یہ تعویذ کیوں؟ کہ جی آپ کو قابو کرنے کے لیے، دوست میرے قابو میں آ جائیں، اور یہ اس طرح سے اس نے اسٹیٹمنٹ بیان کی۔ بابا حضور نے سرکار پیر و مرشد نے اسی وقت اسے بیعت سے فارغ کر دیا۔ ہاں تو یہ اس طرح سے واقعات ہے، اسے پتہ لگ گیا سچے بزرگ ہیں۔ اسی طرح میں چھوٹے بھائی کو لے گیا بیعت کرانے کے لیے، وہاں رستے میں ہم جا رہے تھے تو اس نے کہا میں نے 7 حج کیے ہیں، میری تو بڑی عزت ہوگی، یہ اس کی طبیعت میں بات آئی۔ پھر اس نے وہاں جا کے بیٹھ گیا، بابا جی نے اس کی باتیں جو تکبر اور غرور لے کے طبیعت میں آتا تھا، بابا جی ہر بات کھول دیتے تھے، ہاں کہ بیٹے اس طرح کی نہیں ہے۔ بابا جی نے اسے جب اس کی باری آئی پیش ہوا، بابا جی نے کہا بیٹے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یعنی اسے نہیں کہا کہ تو یہ کرتا ہے، لوگوں کو کہا بیٹا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر جماعت ہو رہی ہوتی ہے، باہر بیٹھے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، تو اسے نہیں محسوس ہونے دیا، اور بھی باتیں اس کی کھولیں۔ جب باہر آئے تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کرتا رہا۔ اس نے باہر آ کے کہا بڑے سچے بزرگ ہیں تیرے، میرا بھائی کہنے لگا چھوٹا، یار میں اگر یہ تو میں کرتا ہوں وہاں خانہ کعبہ میں۔ میں کہا یار آج تک انہوں نے یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتائی، کبھی ایسی بات یہاں ڈسکس ہی نہیں ہوتی، تیرے ہوتے ہوئے یہ بات واقعی کی ہے، تو تیرا نام اس لیے نہیں لیا تاکہ تمہاری عزت قائم رہے، پردہ بھی رہ جائے اور تم بات بھی سمجھ جاؤ۔ بہت سچے بزرگ ہیں، انہوں نے تو وہ میرا واقعہ بیان کر دیا جو میں کرتا ہوں وہاں جا کے، کیونکہ یہ سعودی عرب رہا، یہ تو تقریباً 7-8 سال رہا وہاں سعودی عرب، تو اس نے وہاں سے آیا تھا یہ، اس نے تو میں پیش کرانے لے گیا تھا اپنے، میں تجھے اپنا مرشد دکھاؤں بابا سرکار۔ تو اس نے کہا پھر میں تو یہیں بیعت ہوں گا، اتنے میں ان کا وصال ہو گیا۔ یہ بیعت تو نصیبوں سے ہوتا ہے بندہ۔ پھر سرکار حبیب شاہ صاحب جو ان کے صاحبزادہ صاحب ہیں ماشاءاللہ، تو ان کی بارگاہ میں پیش ہوئے، انہیں میرے چھوٹے بھائی سید دلشاد حسین کو بیعت کیا انہوں نے۔ ظاہر ہے گدی تو انہی کی ہے، کام بھی انہی کا ہے، سرکار بھی انہی کے ہیں، صاحبزادے بھی ان کے ہیں، محفل بھی انہی کی، سب اسی لڑی میں ہے، سلسلہ ہے، سچی بارگاہ ہے، سچے لوگ ہیں، سچے شہزادے ہیں، اور وہاں بیعت کروایا انہیں۔ تو یہ اس طرح سے سلسلہ چلتا رہا۔ یعنی بابا سرکار کے بارے میں ہے کہ ہزاروں کلمہ حق پڑھایا، ہزاروں لوگوں کو آپ نے مسلمان کیا، اور پاکستان اور اسلام کی بہت خدمت کی، اس کے ہم گواہ ہیں بیٹے۔ دین کو کیش نہیں کرایا، ہاں دین کو کبھی اتنی تبلیغ کی، کہیں بھی گئے ریڈیو پاکستان سے، ٹی وی سے، کہیں آپ نے اجرت نہیں لی کبھی، اور کہا میں دین کو، میں نے عہد کیا تھا اللہ سے، بابا جی فرماتے ہیں میں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ میں دین کو کیش نہیں کراؤں گا، اس کو نہیں بیچوں گا۔ دین کو کیش نہیں کرایا آپ نے۔ آپ کی محفل میں آنے والوں میں شیعہ، سنی، وہابی، دیوبند، اہل حدیث سب ایک جگہ نماز پڑھتے تھے، ہاں آپ نے کہتا تھا بیٹے یہ کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ فروغی اختلاف ہے، یہ اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے آپس میں، ہاں آپ نے سب کو ایک لے کے چلے، سب کو مسلمانوں کو آپ نے ایک کر دیا، فرقہ بندی ختم کرا دی، جتنے ہمارے آنے والے تھے سارے سب آپس میں ایسے ایک ملک جیسے سگے بھائی سے بھی بڑھ کر رہتے تھے، ہاں سب ایک ہی جگہ پر کھاتے تھے، ایک جگہ پیتے تھے، پی ایچ ڈی کے طالب علم آ کے بابا جی سے لیکچر لیتے تھے، ہاں یہ عالم تھا ان کی۔ لاہور میں کسی کو بھی کوئی لفظ اڑ جاتا تھا نا، اخباریوں کو، اخبار والوں کو، ٹی وی والوں کو، ریڈیو، تو وہ کہتے ہیں عرفانی صاحب کو فون کریں، وہاں سے ملے گا وہ لفظ، اس کا ترجمہ۔ سعودی عرب والے جو عربی والے ہیں، وہ قرآن مجید کی عربی انہیں سمجھ نہیں آتی تھی، تو عرفانی صاحب کو فون کرتے تھے، یہ بتاتے تھے فلاں عربی کا ترجمہ، یہ لفظ کا ترجمہ ہے۔
آپ کبھی کسی کو اپنے پیچھے نہیں لگاتے تھے، یہ خاص ہے، اللہ اور رسول سے ملا دیتے تھے، بیعت کیا اور نورانی شعائیں آنکھوں میں داخل کی، آنکھوں سے گناہ کی لذت ہی ختم کر دی، کیا نہ محرم کو دیکھ ہی نہیں سکتا بندہ، ایسا آنکھوں میں اثر آ جاتا تھا کہ نہ محرم آئی نہیں اور نگاہ نیچی ہوئی نہیں، یعنی نگاہوں سے اپنا اثر ڈال دیتے تھے باڈی میں، جسم میں نا، ہاں اللہ اور رسول سے ملا دیتے تھے۔ آپ اپنے ہاتھ کی کمائی سے اپنا کھانا کھاتے تھے، کبھی کسی کے روپیہ پیسے پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے، اپنے محنت کی کمائی کرتے تھے اور اس سے اپنا بچوں کا پیٹ اور اپنا پیٹ پالتے تھے۔ محبوب کائنات رسول کریم ہیں، مطلوب شش جہات رسول کریم ہیں، محبوب کائنات، قلب و زبان سے صلی وسلم رواں ہوا، قلب و زبان سے صلی وسلم رواں ہوا، مائل بالتفات رسول کریم ہیں، محبوب کائنات، جو ذات حق سے رحمت کل عالمی ہوئے، جو ذات حق سے رحمت کل عالمی ہوئے، وہ بے مثیل ذات رسول کریم ہیں، محبوب کائنات، وہ ختم مرسلا کے ہیں، سردار انبیاء، وہ ختم مرسلا کے ہیں، سردار انبیاء، یکتا ہے با صفات رسول کریم ہیں، محبوب کائنات، عرفانی فقیر کے ایمان کا منتہا، عرفانی فقیر کے ایمان کا
تسلیم باصفات رسول کریم ہے، محبوب کائنات رسول کریم ہے، مطلوب شش جہات۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین، صدق اللہ العظیم۔